مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز مشائخ اعظام، علماء کرام، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ادارہ منہاج القرآن لندن کے اس سالانہ گوشہ درود کے پروگرام میں حاضر ہیں، اور جسے پیس اینڈ انٹیگریشن کانفرنس کا بھی نام دیا گیا ہے، اور اس کے نام دینے کی وجہ یہ ہے کہ صلاۃ و سلام، صلاۃ سپلیکیشن ہے، صلاۃ سپلیکیشن ہے، اور سلام پیس اور سیکیورٹی ہے۔ میں کوئی تمہیدی گفتگو کیے بغیر نفس موضوع پر براہ راست اپنی گزارشات کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں آج کی گفتگو کو تھوڑا ملٹی ڈائمینشنل کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ تذکرہ سلام کا کروں گا، اور کچھ سلام سے جو مزاج اسلام اخذ ہوتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور تعلیمات جو جنم لیتی ہیں السلام سے، کچھ گفتگو اس پر کریں گے، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے کچھ بڑے عجیب، جدید، ایمان افروز اور وجد انگیز پہلو سامنے آئیں گے، جن کا عملی امپیکٹ ہماری انسانی زندگی اور معاشرے پر ہے۔ السلام پر بات کرتے ہوئے، السلام کا لفظ سالما یسلم سلامن و سلامتن سے، اس کا معنی سلامتی ہے، امن اور سلامتی، پیس اینڈ سیکیورٹی، اور اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کی اذیت، ہر قسم کے خوف، ہر قسم کے حزن، ہر قسم کی آفات اور بلیات سے اگر نجات مل جائے، اس کو سلامتی کہتے ہیں۔ اس کو تو سلام وہ عمل ہے جو ہر قسم کے خوف و حزن اور اذیت و بلا کو کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس گھر کا نام جہاں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ رنج ہوگا، نہ ملال، نہ کوئی تکلیف، نہ اذیت، نہ بیماری، نہ پریشانی، کوئی چیز پریشان کن جہاں نہیں ہوگی، اس جنت کو اللہ رب العزت نے دار السلام کہا ہے، کہ وہ سلام کا، سلامتی کا گھر ہے۔ اس کو ٹائٹل دار السلام دیا ہے۔ اب یہ مختلف صیغوں کے ساتھ، مختلف مادوں کے ساتھ یہ لفظ اسلام میں، قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اسلام بھی اسی میں سے ہے، السلام سے ہے، اس لیے اسلام کو قرآن مجید نے السلم بھی کہا ہے، اور السلم اور السلام اس کا معنی ہے پیس، سیکیورٹی، ایلیمینیشن آف ایوری کائنڈ آف فیئر، ایریڈیکیشن آف ایوری کائنڈ آف گریف،
elimination of every kind of trouble. کوئی چیز جو امن اور سلامتی اینٹی پیس ہے، کوئی چیز جو پیس کے خلاف ہے، اس کا ختم کر دینا اس کو سلام کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اسلام کی دعوت دیتے ہوئے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اب یہاں ایک علمی نکتہ ہے. ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو پہلے ہی مومن ہے، اور مومن مسلم ہونے کے بعد ہوتا ہے. اس کو کہا جا رہا ہے جو مسلمان ہونے سے بھی ایک سٹیپ ایڈوانس ہے. داخلہ ہوتا ہے اسلام میں، داخلہ ہوتا ہے اسلام میں، اور تمکن ہوتا ہے ایمان میں، پختگی ہوتی ہے ایمان میں. تو جب کسی کو کہا جائے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کا مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں رسوخ پا چکے ہیں، جو اسلام میں پختہ ہو چکے ہیں، جن کو اسلام میں مضبوطی حاصل ہو گئی ہے، اسلام جن کے قلب میں اتر گیا ہے. اعراب، مدینہ طیبہ کے گرد و نواح دیہاتوں میں رہنے والے بدو، جب انہوں نے تازہ تازہ اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہم مومن ہو گئے. قرآن مجید میں ہے، کیا کہا؟ ہم مومن ہو گئے. تو قرآن مجید نے انہیں منع کر دیا اور کیا فرمایا؟ تم مت کہو کہ ہم ایمان لائے، یعنی ہم مومن ہو گئے، یہ نہ کہو. مؤمن کے ٹائٹل کی نفی کی. فرمایا ایمان چونکہ تمہارے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا، سو تم مسلمان ہو، مومن نہیں ہو. مسلم ہو، مومن نہیں ہو. اسلام اور ایمان میں فرق یہ ہے کہ اسلام میں انسان داخل ہوتا ہے، اسلام میں انسان داخل ہوتا ہے، ایمان میں داخل نہیں ہوتا. ایمان انسان میں داخل ہوتا ہے. اسلام کا دائرہ یہ ہے کہ بندہ اس میں داخل ہوتا ہے تو اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر مسلم کہلاتا ہے. مگر ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ خود اس کے دل میں داخل ہوتا ہے، دائرہ قلب میں. جب ایمان اس کے دائرہ قلب میں داخل ہو جائے تو اس مسلم کو مومن کا لقب ملتا ہے. مسلمان پھر مومن بنتا ہے. اس لیے اسلام نام ہے انقیاد ظاہری کا، اسلام نام ہے استسلام کا، طاعت ظاہری کا نام ہے اسلام. جسم تابع ہو گیا، کیا؟ جسم تابع ہو گیا، جسم نے، ظاہر نے طاعت قبول کر لی، مسلمان ہو گیا، ابھی مومن نہیں ہوا. مومن بنتا ہے جب بات دل تک پہنچتی ہے، مسلم بنتا ہے جب تک بات جسم پر پہنچتی ہے. اب آپ سمجھ گئے بات؟ بات جسم تک پہنچ جائے، جسم تابع ہو جائے تو مسلم ہے. کیا؟ جسم تابع ہو جائے، انقیاد اور استسلام اور طاعت جسم پہ آ جائے تو وہ مسلم ہے. اور یہی طاعت، وفاداری اور استواری
اگر دل میں آ جائے تو وہ مومن ہے. تو بات جسم تک پہنچے تو مسلم ہے، وہ بڑھ کر دل تک چلی جائے، دل میں اتر جائے تو وہ مومن ہے. اس لیے سیدنا جبرائیل امین نے جب سوال کیا تو جو روایت بخاری میں لیا گیا، انہوں نے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ والسلام نے اسلام کے باب میں یہ بات توجہ طلب ہے، شہادت توحید و رسالت کے ساتھ صرف اعمال ظاہری کا ذکر فرمایا کہ تو نماز پڑھے، تو روزہ رکھے، تو حج کرے، تو زکوٰۃ دے. یہ چاروں چیزیں وہ ہیں جو انسان کے جسم پر جن کا اطلاق ہوتا ہے. فرمایا اگر تو ایسا کرے تو مسلمان ہو گیا، یہ اسلام ہے. پھر پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اب آقا علیہ السلام نے ایمان کے جواب میں عقیدہ بیان کیا، ان تؤمن باللہ ورسولہ، کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، بعث بعد الموت پر. تو ایمان کے لیے عقیدہ بیان کیا. اس لیے ایمان کی تعریف کی گئی ہے تصدیقم بالقلب و اقرارم باللسان. عام طور پہ آپ کے ہاں، ہمارے ہاں تو الٹ مشہور ہے نا، ایمان کی تعریف کرتے ہوئے کیا بولتے ہیں؟ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب. مگر ائمہ عقیدہ کے ہاں ترتیب یہ نہیں ہے. آپ ائمہ عقیدہ کے ہاں آپ امام ابو المنصور ماتریدی کو پڑھیں، آپ امام طحاوی کو پڑھیں، آپ امام اعظم کی الفقہ الاکبر کو پڑھیں جہاں ایمان کی تعریف دی. آپ امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی کو پڑھیں، امام ابو المنصور ماتریدی کو پڑھیں، آپ امام طحاوی کو پڑھیں، آپ امام نصفی کو پڑھیں. امام اشعری کا نام اس لیے نہیں لیا کہ وہاں تعریف میں کسی ایک چیز کا اضافہ ہے، وہ بات اور ہو جاتی ہے. جتنے ائمہ عقیدہ ہیں، ائمہ عقیدہ، ان کی کتب اور ان کے متن کو پڑھیں. الفقہ الاکبر، العقیدۃ الماتریدیہ، العقیدۃ الطحاویہ، العقیدۃ النصفیہ. متن عقائد کی کتابوں کے لکھے گئے، اب 1000 سال ہو گیا عقیدے پر متن کوئی لکھا جی نہیں گیا. شروع لکھی گئی شرح. زمانہ بڑا گزر گیا، مباحث بدل گئے، موضوعات بدل گئے، سبجیکٹ ڈسکشنز کے بدل گئے. اس زمانے جو مباحث تھے ان کو متن میں ڈسکس کیا گیا تھا، آج کے مباحث اور ہو گئے. تو مجھے خیال آیا کہ اب ضرورت ہے کہ ایک عقیدے پر ایک متن کی کتاب، ٹیکسٹ بک اور لکھی جائے. تو الحمدللہ حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے اور توفیق الہی سے آج کل میں العقیدۃ الصحیحہ متن کی عربی زبان میں، عقیدہ کی، عقیدہ اہل سنت کی متن کی ٹیکسٹ بک آج کل لکھ رہا ہوں اور عربی میں لکھ رہا ہوں. العقیدۃ الصحیحہ. ابھی میں نے اسلام، ایمان اور احسان اس بحث کو کیا ہے، اور احسان کی بحث ابھی جاری ہے. 100 صفحات ہو چکے ہیں، ابھی احسان کی بحث جاری. مگر پہلے زمانے کی کتب میں یہ تھا کہ قول تھا، عبارت تھی، سٹیٹمنٹ تھی، دلائل نہیں دیے جاتے تھے. بہت قلیل دلیل دیتے تھے، قلیل، مگر بہت زیادہ کتاب و سنت کے دلائل، ایویڈنسز نہیں دیتے تھے. تو میں نے چاہا کہ کثیر ایویڈنسز کے ساتھ متن کو مرتب کروں. انشاءاللہ چھپ جائے گا، آپ کے پاس آ جائے گا بائی دی وے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تو قدماء کے ہاں کلاسیکل سائنس میں، عقیدے کی سائنس آف تھیالوجی میں تعریف ایمان کی ہے تصدیقم بالقلب و اقرارم باللسان. تصدیق پہلے، اقرار بعد میں. اس لیے اس اقرار کو ایمان مانا جائے گا جو مبنی بر تصدیق قلب ہو. تو دل جس کی تصدیق کر رہا ہو، دل جس کی تصدیق